بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قبضہ ہے زمینوں پہ مشینوں پہ انہی کا، رہتے ہیں محلات میں غمخوار ہمارے، نزدیک الیکشن ہو تو ہم فاقہ زدہ لوگ، لگتے ہیں انہیں چاند ستاروں سے بھی پیارے۔ 26 مئی کو چھوٹا گلہ گرلز ہائی اسکول کے نزدیک حق ملکیت و حق حکمرانی کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کور ممبران جو ہیں وہ تشریف لائیں گے۔ یہ وقت کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک طرف تو الیکشن کا دورہ ہے اور بہت سے لوگ جن سے ہمیں ظاہر ہے کہ بہت ساری امیدیں تھیں، ان کا شعور جو ہے وہ کہیں کھو چکا ہے، وہ کہیں گم ہو چکا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ الیکشن کی اس ریل پیل میں یا اپنے مفادات کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ اس میں کہیں گم ہو رہے ہیں۔ مگر دوسری طرف بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو آج بھی جد و جہد کر رہے ہیں، جو آج بھی قافلہ حق کے ساتھ ہیں اور جو آج بھی حق پرستی پہ پوری طرح ڈٹے ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی چھوٹا گلہ اور اس کے ارد گرد جتنے بھی گاؤں ہیں، جتنے بھی نزدیکی علاقہ جاتے ہیں، وہاں جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس میں ضرور شریک ہوں۔ یاد رکھیں، ایک سرمایہ دارانہ نظام میں غیر جانبداری کوئی چیز بھی نہیں ہوتی۔ ویسے بھی اگر آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، اگر آپ حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یقیناً ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ یقیناً باطل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کی خاموشی جو ہے وہ اس ظالم نظام کو اور اس ظالم نظام کے جتنے بھی نمائندہ ہیں ان کو تقویت بخشتی ہے، ان کو فائدہ دیتی ہے۔ اس وقت ایک طرف مزاحمت کار ہیں اور دوسری طرف جو ہیں وہ اس ظالم کرپٹ سیاسی نظام یا اشرافیہ یا حکمران طبقے کے نمائندہ جو سہولت کار ہیں۔ اگر آپ مزاحمت کاروں کے ساتھ نہیں کھڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یقیناً جو ہے وہ سہولت کاروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ شاید 1300 سال یا 1400 سال پہلے گزرے ہوئے کسی ظالم یزید کے خلاف بات کریں، کیونکہ آج اگر آپ قافلہ حسینی میں شامل نہیں ہو سکتے، آج اگر آپ حق نہیں کہہ سکتے، آج اگر آپ حق پہ نہیں چل سکتے، تو اس کے مطلب یہی ہے کہ شاید آپ اس وقت بھی ہوتے تو کہیں آپ اس وقت کے یزید کے قافلے میں بھی نہ ہوتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں بالخصوص جب آزاد کشمیر میں جو ہے وہ لوگوں کے مفادات ہیں، لوگوں کی نوکریاں ہیں، کوئی سولنگ کا چکر ہے، کوئی پائپ کا چکر ہے، کوئی اور برادری کی وابستگی ہے، کوئی اور مسئلے مسائل ہیں، اس سب کے باوجود جو لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ پاک نے اجر دے، اللہ پاک نے مزید حق پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ یقیناً عظیم لوگ ہیں، اور ان سب کے بھی ظاہرہ کے مسئلے مسائل ہیں، ان سب کی بھی زندگیاں ہیں، ان سب کی بھی مفادات ہیں، ضرورتیں ہیں، سارا کچھ ہے، اس کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو ساری عوام کو چاہیے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہر طرح سے کھڑے رہیں۔ ٹھیک ہے، مشکلات ہیں، ٹھیک ہے، معاملات ہیں، ٹھیک ہے، ضرورتیں، سب کچھ ہو جائے گا۔ مطالبات کے پورے ہونے تک آپ صبر کریں، اس کے بعد اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں بھرپور حصہ لیں، گلے میں مالا بھی ڈالیں، اعلان بھی کریں، پھول بھی برسائیں، آوے ہی آوے، جاوے ہی جاوے، ساڈا سجن ساڈا شیر، جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے ضرور کریں، مگر کم سے کم آپ حق ملکیت اور حق حکمرانی کانفرنس میں ضرور شامل ہوں۔ اور اس سے ہٹ کے بھی ظاہر ہے کہ جب تک مطالبات نہیں پورے ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کی کوئی بھی ایکٹیویٹی اس ٹائم میں بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اگر وہ سارے لوگ جو پہلے بھی اسمبلیوں میں جاتے رہیں، یا ان کے کوئی کسی کے والد کسی کا کوئی جاتا رہا، یا کوئی اچانک سے دولت کے بل بوتے پہ کرا گیا، وہی لوگ جائیں گے تو وہی کچھ ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ کوئی آدھا کلومیٹر سولنگ ہو جانے سے یا پائپ مل جانے سے کسی کی زندگی نہیں بدلے گی، کوئی حالات نہیں بدلیں گے، وہی کچھ رہے گا جو پہلے سے ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میں ایک دفعہ پھر سب لوگوں سے گزارش کروں گا، بالخصوص چھوٹا گلہ اور اس کے گرد و نواح میں جتنے بھی لوگ ہیں، وہ 26 مئی کو حق ملکیت و حق حکمرانی کانفرنس میں خدا را ضرور شامل ہوں، چاہے آپ کی جتنی بھی مصروفیات ہوں، ان کو بالائے طاق رکھ کے اپنے جو کور ممبران جو ہیں وہ آئیں گے، ان کو خوش آمدید کہیں، ان کو سنیں اور اس بات کا ثبوت دیں کہ ہم جو ہیں وہ مزاحمت کار ہیں، ہم قافلہ حق کے ساتھ کھڑے تھے، ہم قافلہ حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔